علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، یقیناً لوگ جانتے بھی ہیں آپ کے والد صاحب کی ماشاءاللہ بڑی خدمات، اور پھر ان کی جو شہادت کا معاملہ ہے وہ سارا، میں چاہوں گا اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کا، آپ کا اپنا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے، پھر آپ کو اس طرف شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے بھی اسی طرف آنا ہے؟ ورنہ ہوتا ہے لیگیسی، بہت لوگ ہوتے ہیں باپ بڑا اچھا کام کرے بیٹے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور کے اوپر جس وقت والد صاحب کی شہادت ہوئی اس وقت میری عمر 8 سے 9 برس کے درمیان تھی. اچھا. تو ظاہر ہے ایک بچے کا شعور تو اس سطح کا نہیں ہوتا، لیکن عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا. تو والد صاحب کی شہادت کے بعد والدہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. بڑے بھائی کی عمر اس وقت 14-15 سال تھی، ابتسام بھائی وہ بھی حافظ نہیں تھے. تو والدہ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتسام بھائی نے بھی FSC کے بعد حفظ کیا، اور مجھے والدہ نے 5 کلاسیں کرسچن ماڈل سے پڑھانے کے بعد حفظ میں ڈال دیا. تو میں نے بھی ابتدائی تعلیم، ویسے تو اگر بچپن ہے وہ تو والد صاحب کی زیر سایہ گزارا، لیکن 8 سال تک آپ کو پتہ ہے بندے کی کتنی کی تربیت. اور تو بنیادی طور پہ اگر آپ یوں سمجھے کہ والد صاحب کے نام نے ضرور میری تربیت کی، وہ جو ایک اثر ہوتا ہے کہ یار علامہ احسان اللہ دھیر کا بیٹا ہے، وہ جو ایک حصار ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان بہرحال اپنے آپ کو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے عالم دین کا بیٹا ہے. تو حفظ قرآن کے بعد پھر جو عصری تعلیم تھی وہ مکمل کی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ٹرن آیا، میں جب گورنمنٹ کالج میں زولوجی باٹنی اسٹیٹ میں BSc کر رہا تھا. ویسے تو FSC پری میڈیکل کے بعد خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنوں، کچھ نمبر کم تھے تو وہ داخلہ نہ ہوا. پھر میں نے کہا BSc کر کے دوبارہ، اس دور میں BSc کے بعد بھی داخلہ مل جاتا تھا. تو اس وقت پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار اصل جو میراث ہے، اصل جو تعلیم ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو میں جامعہ رحمانیہ یہاں پہ گارڈن ٹاؤن دینی تعلیم کو مکمل طور پہ وہاں پہ اپنے اساتذہ سے پھر حاصل کیا. اور پھر والد صاحب نے چونکہ بہت زیادہ 7 ماسٹر ڈگری تھی ان کے پاس، تو اس دور میں ہمیں بھی یعنی MA کرنے کا شوق چرایا. بڑا بھائی میتھ کمیونیکیشن میں ماسٹر کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اس کے بعد انہوں نے MPhil میں داخلہ دیا. تو میں نے اس وقت میرے BSc کا رزلٹ آیا تو میں نے بھی میتھ کمیونیکیشن میں ہی داخلہ لے لیا پنجاب یونیورسٹی میں. ایک MA کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، یعنی MA عربی کیا، MA اسلامیات کیا، اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے. تو ماشاءاللہ. اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں PhD میں اپلائی کیا، میرا رول نمبر 1 آیا. لیکن اس وقت یہ شعور اور عقل اتنی نہیں تھی. میں نے کہا MA اور کرتے جائیں. پھر میں نے LLB کر لیا، پھر MA ایک اور کر لیا. تو PhD کرنے کا خیال بڑی دیر بعد آیا. MPhil کیا سرگودا یونیورسٹی سے، پھر PhD یہاں سے UOL سے کی، اور ابھی اس کا وائوے کا بھی پروسیس رہتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ والد صاحب کے نام نے ضرور پرورش کے اندر بہت گہرا اثر ڈالا. والدہ کی جو وفات تھی، والد صاحب کے 5 سال کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہوگی. تو حقیقت بات یہی ہے کہ انسان میچور ہو جاتا ہے، تو تبسم، مسکراہٹ، ہنسی، کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے. تو وہ ایک جو انسان کے اوپر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے تربیت کے اندر بہت گہرا اثر ڈالا. اور آپ یہ سمجھیں کہ میں کئی دفعہ دوست آپ کو پتہ ہوتے ہیں، FSC میں بھی دوست تھے، پھر BSc میں، پھر کہیں پہ لے کے بھی جانے کی کوشش کی نا انہوں نے کہ یار تھیٹر چلتے ہیں. ڈرامے تب چلتے تھے لاہور کے تھیٹروں میں، بڑے کامیڈی مشہور ڈرامے، سہیل احمد صاحب وغیرہ کا عروج تھا. تو صرف یہی خوف ہوتا تھا کہ یار کوئی دیکھ لے گا علامہ صاحب کا بیٹا تھیٹر میں آیا. تو وہ بہرحال اگر آپ یہ کہیں کہ والد صاحب کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی تربیت ان کے نام کی وجہ سے رہی ہے، تو یہ بات بے جانی ہوگی. زبردست. علامہ صاحب اب آتے ہیں کچھ سوال و جواب پہ، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے کہ شدت پسندی ہمارے معاشرے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک طرف اگر ہم بات کریں گے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا، ٹوپی نہ پہننے کا، ایک فرقہ کہتے ہیں جی ٹوپی پہنے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، ایک فرقہ کہتے ہیں جی ٹوپی بالکل نہیں پہننی. میں اگر آپ لوگوں کی بات کروں، یا آمین اونچی کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ مسائل ہیں امت کے جہاں پہ امت الحاد کی طرف جا رہی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی، اور ہم ان مسائل میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا اور بڑی جائز بات کی ہے. بے شک اگرچہ یہ سوالات اس شدت کے اوپر نہیں جانی چاہیے. ہمیں بنیادی طور پہ تمام مکاتب فکر کو الحاد کے خلاف، بے رہ روی کے خلاف، حرمت رسول کے اوپر، حرمت قرآن، اور یہ جو اسلاموفوبیا اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر الزامات ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ حافظ صاحب آپ ان کو مائنس نہیں کر سکتے. مثال دے رہا ہوں، اب آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ ٹوپی کے، اب یہ ظاہر بندے نے مسجد میں آنا ہے تو ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، رسول اللہ کی داڑھی مبارک تھی، یہ تو اجماعی ہے. تو جو بندہ داڑھی کے بغیر ہے اس کی نماز نہیں ہوتی.
ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے داڑھی کے بغیر ہو جاتی ہے تو ٹوپی کے بغیر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, ایک صحابی نے رسول اللہ کی, آپ کو میں صحیح حدیث بتاتا ہوں, رسول اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس فراہی آ جائے تو تم 2 کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو, اور اگر تنگی ہو تو ایک میں ہی پڑھ لیا کرو. اور ٹوپی تو تیسرا کپڑا ہے. جی اب آپ سمجھے, 2. اور ایک صحابی نے ایک کپڑے میں چادر نیچے لپیٹی اور ایک یہاں سے ایک کندھے پہ رکھا, دوسرے سے یہاں پہ رکھا, اور اس کے پاس پگڑی بھی تھی اور دوسرا کپڑا بھی موجود تھا. اس نے پگڑی بھی سائڈ پہ رکھی اور کپڑا بھی سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھی. تو دیگر صحابہ بول اٹھے, یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ ایک تابعی بھی کہہ اٹھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے, آپ نے اوپر والی کرتا اتار دیا, پگڑی اتار دیا, ہر چیز. تو اس نے کہا میں نے اسی لیے اتاری ہے کہ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ رسول اللہ کے دور میں اس طرح نماز پڑھی جاتی تھی. حتیٰ کہ آپ وہ حدیث اٹھائیں حضرت مصعب بن عمیر کی, سیدنا امیر حمزہ کی, کہ ان کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں تھی, کفن کے طور کے اوپر. آپ سمجھے جہاں پہ ڈھانپنا لازمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں کچھ ہم نے اپنے طرف سے ایڈ کی ہوئی ہیں کہ نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے. نہیں, ٹوپی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سنت ایسی ہے کہ اس کے اندر استمرار ہے, کنٹینیوٹی ہے. تو اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے. یہ علماء کی شان ہے, یہ مسلمانوں کی شان ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپ رہا, اس کے اوپر یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. اس سے بڑی کیا مثال ہو, داڑھی کے بغیر ہو جاتی ہے تو ٹوپی کے بغیر کیوں نہیں ہوتی. یہ مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن اس میں تشدد, ٹوپی نہ پڑے گا تو بھابی جڑا ہے دائرہ اسلام تو ہارے جائے, یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے, بڑا ظلم ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا خیر, اس میں سوشل میڈیا کی بھی بڑی برکت ہے. سوشل میڈیا کی برکت سے اب اکثر علماء کہنا شروع ہو گئے ٹوپی تو بغیر بھی ہو جاتی ہے, نماز پڑھ لیا کریں. نماز پڑھنی چاہیے, اصل بات تو یہی, اصل بات یہ ہے. اچھا اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں نماز کے حوالے سے. اگین وہی مسئلہ آ جاتا ہے, بے رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا. بھائی رفع دین کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے, اس کے بغیر بھی پڑھی ہے, ٹھیک ہے. آپ ہمارے نوجوان اصل نماز نہیں پڑھ رہی اور ہم اس کو ان مسائل میں لے کے بیٹھے ہیں. حافظ صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا نا, اس کا ایک اصولی ضابطہ میں چاہتا ہوں دیوبندی ہو, بریلوی والے حدیث ہو, تینوں علماء کو ایک پیغام آڈینس کو دینا چاہیے, ایک ہی. میں مثال دے رہا ہوں, میں اپنا مکتبہ فکر کا پیغام دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ اور میں رفع دین اس وجہ سے نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا, تو ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے, لیکن ہماری تحقیق میں کمزوری ہو سکتی ہے. آپ کو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نا, اس کے اوپر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی دیوبندی بھی اور کوئی بریلوی بھی آگے بڑھ کے اس بات کو سیکنڈ کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز, صرف ایک نماز بھی بغیر رفع دین کی پڑھی ہو تو وہ بھی سنت ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے؟ یہ ذرا صرف تھوڑا سا فرق ہے, لطیف صاحب یہ سمجھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی, ہر نماز میں رفع دین کیا. اگر ہماری تحقیق یہ کہ ایک نماز بھی ایسی تھی جو انہوں نے بغیر رفع دین پڑھی ہے, تو وہ بھی حدیث ہے, وہ بھی سنت ہے, وہ بھی پڑھنا چاہیے. تو ہم اس کا یہ نقطہ نظر کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھ کے رفع دین کرتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے, اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے, اس کی تحقیق ٹھیک ہے. اور جو بندہ یہ کہتا میں اس لیے رفع دین نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا, اس کا عقیدہ بھی درست ہے, اس کا نقطہ نظر بھی درست ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے, یہ بات آپ کو سوال پٹ کرنا چاہیے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تو کیا, ساری زندگی کیا, لیکن میرے امام نے, میرے پیر نے, میرے فقیہ نے, میرے مجتہد نے نہیں کیا, انہوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو ایسے سمجھا کہ نہ کرنے میں بھی حرج نہیں, رسول اللہ نے کیا, تو یہ نقطہ نظر باطل ہے. یہ تو زیادتی والی بات ہے. یہ تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں. بس یہ بات ہے, اتنی سی بات ہے. بنیادی بات کا مقصد یہ ہے کہ بد نیتی نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے, تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن نیت خراب. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہاں باندھے, اگر کوئی بندہ اس نیت سے باندھتا ہے نا, اللہ کی قسم اس کا عقیدہ درست ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے رسول اللہ نے تو اوپر ہی باندھے تھے, میرے امام نے نیچے باندھے تھے, تو یہ عقیدہ درست نہیں. اس کی اصلاح میں یہ کہتا ہوں کہ بریلوی علماء, دیوبندی علماء آگے بڑھ کے اس بات کو آن کریں کہ ٹھیک ہے, جو نیچے ہاتھ باندھنا ہم سنت رسول کی وجہ سے باندھتے ہیں, تقلید کی وجہ سے نہیں باندھتے, تو ہمارا اختلاف تو ختم ہو جائے گا, ہمارا آپس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ تو کہتا ہی ہے صرف قرآن حدیث. ہمارا جو لفظ اہل حدیث ہے نا, ہم قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث, ٹھیک ہے, اللہ نے حدیث کا, اور رسول اللہ کے قول کو بھی, فرمان کو بھی, ان کی تقریر کو بھی ہم حدیث سمجھتے ہیں. تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صرف قرآن و حدیث کو فالو کرے, منہج صحابہ کے اوپر, جیسے صحابہ نے ان کو سمجھا ویسے سمجھے, بس.